آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد ہمیش کا لکھا ہوا ہے، نہ گھر ہے کوئی نہ سامان کچھ رہا باقی، نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں سلسلہ باقی۔ یہ کھیل ختم کرو اقتدار کا یہ کھیل، کہ ہے قریب اجل کے تیرا گلا باقی۔ مقام عبرت فانی سے کون ہے محفوظ، کہ کون حاکم اسباب رہ گیا باقی۔ سکوت مرگ کے رستے پہ کچھ نہیں تھا مگر، کوئی چلا ہی کہاں تھا کہ کب رکا باقی۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد 26 سال کے بعد تبدیلی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین تبدیل ہو گیا۔ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب جو کل بھی گئے، میں نے کہا تھا ایک شدنی چھوڑیں گے، اور آج آ کے انہوں نے شدنی چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پارٹی کے اراکین میں سے تھے، بانی اراکین میں سے تھے، ہمیں حصہ لینے کا موقع نہیں دیا گیا، اور ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا نہیں موقع دیا گیا۔ یہ انڈورسمنٹ جو تھی، یہ انڈورسمنٹ جو کروائی گئی ہے، یہ بنیادی طور پہ سلیکشن ہوئی ہے، یہ الیکشن نہیں ہوا، اور اس پہ انہوں نے بہت واویلا بھی بچایا۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب اگر فرض کر لیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں وہ پارٹی الیکشن میں کھڑے بھی ہو جاتے تو کتنے ووٹ ان کو پڑ جانے تھے؟ جنہوں نے پارٹی کے فارن فنڈنگ کیس کے اندر پارٹی کو حتی الامکان دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، تو وہ کس حد تک پارٹی کے اندر مؤثر آواز اٹھا سکتے تھے؟ یہ ایک بنیادی سوال۔ کل انہیں ایک مقصد کے تحت ہی بھیجا گیا تھا، اسی مقصد کے تحت وہ وہاں پہ گئے، شرکت کر کے واپس آ گئے، اور آج وہ مقصد کھل کے سامنے آ گیا۔ آج پورے میڈیا چینلز کے اوپر جتنے بھی ہم نے چینلز دیکھے، اس کے اوپر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوہر خان گوہر خان گوہر خان ہی دیکھنے کو مل رہا تھا، جنہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن کے اندر بلہ چلے گا۔ اب آئندہ الیکشن کے اندر صوبوں کے اندر اور قومی صوبائی حلقوں میں تبدیلیاں کچھ منظر عام پہ آئی ہیں، ان تبدیلیوں کو لے کے پی ٹی آئی کو کوشش کرنی ہے۔ 2022 الیکشن کمیشن نے پہلے 5 اگست کو حلقہ بندیاں کی تھی، مگر پھر ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج شائع ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرنا پڑی۔ ان حلقہ بندیوں کے اوپر بیشتر جماعتوں کو اعتراضات بھی تھے، لیکن چپ سادھ لی گئی۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق کمیشن نے گزشتہ 3 ماہ میں ملک بھر کے حلقوں کا سرنو جائزہ لیا، اور پھر تجاویز اور شکایات کے جائزے کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جو ہے وہ 30 نومبر 2023 کو جاری کر دی گئی ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس پوری سرگرمی کے اندر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی صوبے کے کوٹے کو کم یا زیادہ کر سکتا، کیونکہ ایسا آئینی ترمیم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، جو اب آنے والی پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے، ابھی جتنا جشن منایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، انہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ دیکھنا ہے اکثریت کہاں پہ تھی اور کہاں پہ کم ہو گئی۔ سن 2018 اور سن 2024 کے مقابلوں میں سیٹوں میں فرق کیوں ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیاں جو متعارف کروائی گئی ہیں، ان کچھ تبدیلیوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 2018 کے عام انتخابات اور اب 2014 کے انتخابات میں نشستوں کے اعتبار سے کتنا فرق پڑا۔ انتخابی کمیشن کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی عام نشستوں کی 266، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی عام نشستوں کے 553 حلقے ہوں گے۔ 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں، اب 266 ہیں، یعنی 6 نشستیں کم ہو چکی ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی کل نشستیں 577 تھیں۔ مخصوص نشستوں اور اقلیت کی نشستوں کو ملا کے اب قومی اسمبلی کی مجموعی 342 نشستیں جو ہیں وہ کم ہو کے، جو 6 کم ہوئیں وہ 336 پہ رہ چکی ہیں۔ اب آتے ہیں عام انتخابات 2018 کے مقابلے میں 2024 کے عام انتخابات میں کل نشستوں کے فرق پہ، جس کی وجہ قبائلی علاقوں کا انضمام ہے۔ سن 2018 میں فاٹا کی آزاد حیثیت تھی، یعنی یہ قبائلی علاقے وفاق کے تحت تھے، جہاں سے قومی اسمبلی کی 12 نشستیں بنتی تھیں۔ تو 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا کے اندر ضم کر دیا گیا، اور پھر اس کی 12 نشستیں کم کر کے 6 کر دی گئیں، اور وہ خیبر پختونخوا کے کوٹے میں شامل کر دی گئی۔ اب موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، تو خیبر پختونخوا کے اندر جب نشستیں کم ہوئیں تو ووٹوں کا تناسب بڑھ گیا، وہاں سے ووٹ نکالنا ایک بڑا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملے گا۔ اس صوبے کا قومی اسمبلی کا کوٹا جو ہے یہ 39 نشستوں سے بڑھ کے 45 تک پہنچ چکا ہے، مگر قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 342 سے کم ہو کے 336 رہ گئیں۔
بہت سے سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کو ریلیف کے طور پہ اس سے پہلے زیادہ یعنی 12 قومی اسمبلی کی نشستیں دی گئی تھیں، حالانکہ یہاں آبادی فارمولے کے مطابق بہت کم تھی۔ نئی حلقہ بندیوں میں باجوڑ ہے، خیبر ہے اور کرم کے 2 حلقوں کو کم کر کے 1 حلقہ کر دیا گیا، جبکہ اورکزئی اور فرنٹیئر ریجن کے حلقے ختم کر دیے گئے۔ وزیرستان کے حلقے جو ہیں وہ 3 سے کم ہو کے 2 رہ گئے۔ یہ بھی سمجھ میں رہنا چاہیے کہ یہ تعداد جو ہے یہ نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کر دی تھیں، جن پر باقاعدہ ضمنی انتخابات بھی ہو چکے ہیں۔ یہ کچھ تکنیکی چیزیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تازہ حلقہ بندیوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کچھ تبدیلیاں ضرور متعارف کروائی ہیں۔ اب وہ کس کے حق میں جائیں گی اور کس کا کلا کما کروائیں گی، یہ تو پارٹیز کو بخوبی پتا ہونا چاہیے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، وہاں پہ اپنی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے۔ آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے سانگڑ کی نشست کم ہوئی ہے، جبکہ کراچی میں 1 نشست کا اضافہ کر دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت حلقہ بندیوں کے لیے ملک کو آبادی اور جغرافیائی لحاظ سے انتخابی حلقہ جات میں تقسیم کیا جاتا ہے، نہ کہ ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے، لیکن یہاں پہ جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی حلقے میں آبادی کا جو فرق ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی نے اس قانون کے سیکشن 20 کی ذیلی شق 3 میں ایک اضافہ کیا اور الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا کہ وہ آبادی کے تناسب سے حلقہ بندیاں کرے اور ضلعی کوٹے کی پرواہ نہ کرے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق ووٹرز کی جو کل تعداد ہے اس کی بجائے آبادی کے لحاظ سے حلقہ بندی کا مقصد NFC سمیت دیگر وسائل کی تقسیم بھی ہے۔ یعنی کراچی میں اگر کوئی 2 کروڑ کی آبادی ہے تو وہ کہیں گے کہ بھائی جان ہمیں تو آپ دیتے ہیں 1.5 کروڑ کی آبادی کے حساب سے، یعنی لاہور کی بھی 1.5 کروڑ آبادی ہے، آپ نے ہمیں حصہ اس حساب سے دیا ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے جو فافن ہیں اس کے تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ ابھی کم از کم 83 قومی اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جہاں دیگر حلقوں مقابلے میں یا تو آبادی بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے، یعنی آبادی کا فرق 10% سے زیادہ بنتا ہے۔ تو ان حلقوں میں الیکشن کمیشن نے آبادی کی بجائے ضلعوں کا خیال رکھا ہے۔ تجاویز میں یہ بھی الیکشن کمیشن کو بتایا گیا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کے 97 حلقے ایسے ہیں جہاں 10% سے زیادہ کا فرق بنتا ہے اور قانوناً 10% سے زیادہ کا فرق نہیں بننا چاہیے، مگر الیکشن کمیشن نے ان حلقوں کو بھی نہیں چھیڑا۔ الیکشن کمیشن کے سینئر حکام جو ہیں انہوں نے غیر ملکی ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں تک ممکن تھا شکایات اور تجاویز کے اوپر عمل کیا گیا۔ ان حکام کے مطابق الیکشن کمیشن ایک فارمولے کے تحت حلقہ بندیاں کرتا ہے جس کے تحت آبادی کے معمولی فرق کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جس کو پری پول ریگنگ بھی بہت سی پارٹیز کہتی ہیں، اور اس کے علاوہ اسے ایک ایسی ریگنگ یعنی ایسی دھاندلی بھی شمار کیا جاتا ہے جسے انڈورس کیا جاتا ہے۔ کمیشن کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی حلقے میں آبادی کا بہت زیادہ فرق ہو اور وہاں نشست کی حلقہ بندی نہ کی گئی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں میں حلقے بنانا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، مگر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ صوبے کو جتنی نشستیں ملی ہیں ان کے اندر ہی یہ ساری تقسیم ممکن بنائی جائے، کیونکہ کمیشن کوٹے سے تجاوز نہیں کر سکتا اور آئینی ترمیم کے بغیر نشستیں بڑھانے کا بھی مجاز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لوپ ہولز ہیں، ٹیکنیکل ایررز ہیں، جس کی وجہ سے اسے پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دیا جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے پھر واویلا بھی ہوتا ہے۔ موجودہ اگر سنیریو دیکھا جائے، یہ نئی حکومت کا کام ہے کہ وہ اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے آئینی ترمیم کرائے اور پھر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے، عوامی نمائندگی کو بڑھایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا جو صوبہ پنجاب تھا اس میں مظفر گڑھ کے قومی اسمبلی کے حلقے 6 سے کم کر دیے اور 6 سے کم کر کے وہ 4 کر دیے گئے، جبکہ ڈی جی خان کی ہم بات کریں جو پٹی پنجاب کی خاتمے کی طرف ہے، جہاں سے آگے پھر سندھ کا حلقہ بھی شروع ہو جاتا ہے، ڈی جی خان کے حلقے بھی 4 سے کم کر کے 3 کر دیے گئے۔ اسی طرح وزیر آباد کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ایک علیحدہ نشست دے دی گئی ہے۔ اگر لاہور کے قرب و جوار کی بات کی جائے تو گجرانوالہ کے جو حلقے ہیں وہ بھی 6 سے کم کر کے 5 کر دیے گئے، جبکہ مری کا حلقہ راولپنڈی جو ہے اس میں ایک حلقے کے ساتھ اسے ضم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن حکام یہ بتاتے ہیں، اس کی وضاحت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مری کی جو کل آبادی ہے وہ 3 لاکھ سے کچھ زیادہ بنتی ہے، جبکہ ایک حلقے کے لیے کم از کم 8 لاکھ آبادی کا ہونا ضروری ہے۔
اب مری والے یہ کہیں گے بھائی جان ہمارے حلقے تو آپ نے ادھر شامل کر دیے, ہمارے ادھر کے مسائل ہیں, آپ نے حلقہ ہی اتنا بڑا کر دیا ہے. کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہاں صرف اس حلقے کو بڑھا دیا گیا ہے, یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ راولپنڈی کے حلقے کے ساتھ ضم کر دیا گیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب صرف ضلع کی بنیاد کے اوپر نشست نہیں دی جا سکتی. اس حلقہ بندی سے حلقے کے نقشے پہ زیادہ فرق نہیں پڑا اور اسے راولپنڈی کم مری کا حلقہ ہی کہا جائے گا. اب مری میں مقبولیت کسی اور کی تھی, راولپنڈی میں مقبولیت کسی اور کی تھی, حلقہ ضم کر کے ایک کر دیا گیا. تو اگر اعدادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹف مقابلہ ہوگا, لیکن رونے پیٹنے والے تو سامنے آئیں گے. سندھ میں کراچی میں ایک نشست میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ سانگڑ کی قومی اسمبلی کی نشست ختم کر دی گئی ہے. سانگڑ کے حلقے 3 سے کم ہو کے 2 رہ گئے, جبکہ کراچی ساؤتھ کے حلقے 2 سے بڑھ کے 3 ہو گئے. کراچی ویسٹ کے 5 سے کم ہو کے 3 رہ گئے. بلوچستان میں کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی. اسی وجہ سے اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے سب سے پہلے رخ جا کے سندھ اور بلوچستان کا کیوں کیا. کراچی میں حلقے بڑے ہیں, بلوچستان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں. آئندہ عام انتخابات کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی 3 جنرل نشستیں ہوں گی. قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں 60 ہوں گی, جبکہ اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں مختص کی گئی ہیں. اور آبادی کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141, جبکہ صوبائی اسمبلی کی 297 جنرل نشستیں ہوں گی. پنجاب سے قومی اسمبلی میں خواتین کی 32 مخصوص نشستیں ہوں گی. صوبہ سندھ میں قومی اسمبلی کی 61 نشستیں ہوں گی, جبکہ صوبائی اسمبلی یعنی سندھ اسمبلی کی بات کی جائے تو 130 جنرل نشستیں ہوں گی, اور سندھ سے خواتین کی 14 مخصوص نشستیں ہوں گی. اس کے ساتھ اگر آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ قومی اسمبلی کی 45 نشستیں ہوں گی, اور صوبائی اسمبلی کی 115 جنرل نشستیں ہوں گی. خیبر پختونخوا سے خواتین کی اگر بات کی جائے تو خواتین کی 10 مخصوص نشستیں ہوں گی. اس کے ساتھ بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں, صوبائی اسمبلی کی 51 عام نشستیں, اور خواتین کی 4 مخصوص نشستیں ہوں گی. جہاں پہ بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی, اور جہاں پہ جو جیتا تھا وہی وہاں کا سکندر ہوگا, جبکہ دیگر صوبوں میں جو پہلے جیتا تھا وہ اب مقدر کا سکندر نہیں رہا, اسے تگ و دو کرنا پڑے گی, اور اس کے سامنے جو منظرنامہ ہوگا وہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہوگا. گزشتہ 3 ماہ کے دوران کی جانے والی حد بندی پہ 1336 شکایات اور تجاویز موصول ہوئی تھیں, جن میں سے 20 یا 25% تک عمل کرتے ہوئے کچھ جگہوں پہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حد بندی میں تبدیلیاں بھی کی گئیں. حکام یہ کہتے ہیں کہ 1 ماہ تک عوامی شکایات اور تجاویز کے اوپر غور کیا گیا, اور پھر اس کے بعد حتمی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع کر دی گئیں. لیکن پاکستان میں ویسا مؤثر نظام نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کے 1 by 1 اپنی تجاویز پیش کرے اور اس پر منون عمل ہو جائے. ایک تو یہاں پر رپورٹ کرنا بھی اچنبے کی بات لگتا ہے. ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے الیکشن کمیشن کی طرف سے کی جانے والی اس حلقہ بندی پر کوئی بڑا اعتراض نہیں اٹھایا. یوں کمیشن کی یہ سرگرمی غیر متنازع سمجھی جا رہی ہے. لیکن جب الیکشن کے دن آپ کو پتا چلے گا, یہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا, اور جب حلقے میں نکلیں گے اور پتا چلے گا بھائی جان یہ حلقہ تو آپ کے انڈر آتا ہی نہیں, اور جب پتا چلے گا وہ جو آپ کے انڈر نہیں آتا تھا وہ آپ کے انڈر آ چکا ہے, تو وہاں پر واویلا مچانا شروع کریں گے, اور پھر دھاندلی, پولیٹیکل انجینئرنگ, اس طرح کے نعرے منظر عام پہ آئیں گے. پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو قانون سازی کے ذریعے ضلعوں کی بجائے آبادی کے لحاظ سے حلقہ بندی کرنے کے اختیارات دیے, مگر کمیشن نے ان اختیارات کا زیادہ کھل کے استعمال نہیں کیا. تو اس وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر یہ جو گہما گہمی آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ حلقوں کے اندر کیا تبدیلیاں ہوگی, ووٹر ہمارا کدھر نکل گیا اور ہمیں کون سے ووٹر مل گئے, اور ان کو رام کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, اور پرانے جو رام کر لیے گئے وہ اب کس کو جا کے کس کا ماتھا ٹیکیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن موجودہ صورتحال میں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو وہ کتنی لیول ہوگی یا ایکچوئل کتنی لیول ہو چکی ہے, اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.